السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم إله واحد. محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ توحید کی لغوی تعریف اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک کرنا۔ اصطلاحی تعریف تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے رب ہونے میں ایک جاننا، ایک ماننا۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں، چاہے وہ بدنی عبادات ہو یا مالی عبادات ہو، تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک کرنا۔ توحید اسماء و صفات یعنی اللہ رب العالمین کے جو اسماء الحسنی ہیں، جو صفات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یعنی وہ اسماء و صفات جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، وہ بندوں میں اس کی تشبیہ نہیں دینا، یعنی تنے تنہا اللہ رب العالمین کو اکیلے جاننا، اکیلے ماننا۔ محترم ناظرین کرام، توحید اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی نامکمل اور ادھوری مانی جاتی ہے۔ یعنی ایک انسانی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی اگر توحید نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی نامکمل اور ادھوری ہے۔ اور یہ توحید تمام انبیاء کرام کا مشن تھا۔ جیسا کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یعنی اسلام کی جو بنیادی ارکان 5 چیزوں پر ہیں، ان میں جو سب سے پہلا رکن ہے، ان میں جو سب سے پہلا بنیادی رکن ہے وہ ہے توحید۔ یعنی توحید یعنی اللہ رب العالمین کو یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین اپنی معبودیت میں اکیلے ہیں، تنہا ہے، اور پھر یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، یعنی پہلے توحید کو سمجھنا ہے۔ توحید اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے۔ تو عبادت سے یعنی نماز سے پہلے ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، پھر روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود اللہ رب العالمین اکیلے ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود الہ واحد یعنی اکیلے اللہ رب العالمین ہے۔ آج جن معصیت سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، جن مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو تنے تنہا تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کو ایک جانے، ایک مانے، ایک کریں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ تو سجدے کریں، نہ ہاتھ کو پھیلائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تمہیں کسی چیز کی آرزو ہو، جب تمہیں کسی چیز کا سوال تمہیں کرنا ہو تو مجھ سے کرو، میں تم سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر اولادیں مانگنی ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے ہمیں غیر اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنے سر کو نہیں ٹیکنا ہے، اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا ہے۔ اگر ہماری روزی روٹی نہیں چل رہی ہے تو پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے ہم دوسری جگہ ہمیں
اپنے سر کو نہیں ٹیکنا ہے، ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ جب بھی ہمیں کسی مسئلے کو لے کر کے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، کسی مسئلے کو لے کر ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو اس مسئلے کو، اس بات کو، اس بحث کو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ اللہ بے شک اللہ رب العالمین ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ اگر ہم اولاد ہمارے پاس نہیں ہے تو اولاد دینا اللہ کا کام ہے اور کسی غیر کا کام، غیر اللہ کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو شرک نہیں کرنا، یعنی اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرنا، اپنی زندگی میں تو کبھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شرک و بدعت سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔